الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواہ مسلم. یہ سلسلہ درس حدیث کی دوسری نشست ہے. آپ کے سامنے جو ورقہ ہے اس میں پہلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کو محدثین نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، اور دوسری حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حدیث کو بھی محدثین نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے. اوپر جو عنوان لگا ہوا ہے احادیث الفتن والملاحم، احادیث الفتن والملاحم. فتن یہ فتنتن کی جمع ہے، اور فتنتن کے معنی ہے آزمائش کے، امتحان کے، مصیبت کے، دکھ کے، گمراہی کے، کفر کے. یہ سب فتنتن کے معنی ہے، اور اسی کی جمع ہے فتن. فتنتن واحد ہے اور فتن یہ اس کی جمع ہے. فتنتن فتنہ، فتن فتنے، اور فعل آتا ہے فتن یفتن فتنن، وفتن یفتن تفتینن، افتتن یفتتن افتتانن. اس کے معنی آتے ہیں گمراہ کر دینا، بہکا دینا، راہ حق سے ہٹا دینا، فریفتہ کر دینا، دیوانہ بنا دینا. فتن یفتن فتنن. اور اسی سے فعل آتا ہے فتن فلان فلانا عن دینہ، فلاں نے فلاں کو اس کے دین سے ہٹا دیا، اس کے مذہب سے اس کو بہکا دیا، پھسلا دیا. یہ ہے فتن فلان فلانا عن دینہ. اور ملاحم کا لفظ ہے آگے. الملاحم یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملحمتن. ملحمتن کے معنی آتے ہیں قتل خوریزی، دنگا و فساد، مار دھاڑ، اور اسی کی جمع ہے ملاحم. اب احادیث الفتن والملاحم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جن میں آپ نے دور آخر میں رونما ہونے والے نت نئے فتنوں کی آگاہی دی ہے، اور دور آخر میں قتل و خوریزی کا گرم ہونے والا بازار، اس کی اطلاع دی ہے، اور اس کے متعلق قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں اور ماننے والیوں کو ہدایت دی ہے، ان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے نازک حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے. یہ ہے احادیث الفتن والملاحم. قرآن کریم میں ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے
لفظ فتنہ بہت جگہوں پر استعمال ہوا. واتقوا فتنة، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، بچو، بچنے کی فکر کرو اس عذاب سے. جو عذاب آئے گا تو صرف ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا جو مجرم ہیں، جو عاصی اور گنہگار ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے جنہوں نے ان کو معصیت و نافرمانی سے، جرم اور شرارت سے روکنے کی فکر نہیں کی، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اگرچہ وہ بذاتی ہی بہت نیک ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، اچھے ہیں، لیکن اگر انہوں نے بروں کو برائی سے روکنے کی فکر نہیں کی، مجرم کا ہاتھ نہیں پکڑا اور ظالم کی کلائی نہیں پکڑی، عاصی اور گنہگار کو، فاجر و فاسق کو اس کے فسق و فجور سے نہیں روکا، تو پھر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کی معصیت و نافرمانی کی وجہ سے جب عذاب الہی آئے گا تو وہ اس کے شکار ہوں گے، ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس کے شکار ہوں گے جو بذاتی ہی تو اچھے اور نیک تھے، لیکن ان کو انہوں نے اچھا اور نیک بنانے کی فکر نہیں کی. یہاں فتنے سے مراد عذاب ہے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. کان کھول کر سن لو، اللہ سخت سزا دینے والا. مجرم کو سزا دیں گے اس کے جرم کی وجہ سے، عاصی کو سزا دیں گے اس کی معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اور صالح کو سزا دیں گے عاصی کو معصیت اور نافرمانی سے نہ روکنے کی وجہ سے. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر دو ذمہ داری ہیں. ایک تو یہ کہ ہم خود نیک، متقی و پرہیزگار، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنیں، اور پھر جہاں تک ہو سکے اللہ کے دوسرے بندوں اور بندیوں کو بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کریں. اللہ کی مرضیات پر لانے کی، نامرضیات سے بچانے کی فکر کریں. یہی ہے اس آیت کریمہ کا خلاصہ. تو یہاں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے جو عذاب کے معنی ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، موت کا تلخ گھونٹ پینے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھی اور بھلی، ناپسندیدہ اور بری حالتوں سے تم کو خوب آزمائیں گے. ہم یہاں عائش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں آزمائش اور امتحان کے مراحل سے گزر کر اللہ کے محبوب اور مقرب بننے کے لیے آئے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آئے. اسی لیے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھی اور بھلی، ناپسندیدہ اور بری حالتوں کے ذریعے سے ہم تم کو خوب آزمائیں گے. ایک شخص رو رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے. ایک شخص ہنس رہا ہے، قہقہے لگا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے. ایک شخص فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہے، آزمایا جا رہا ہے. ایک شخص فراخی اور کشادگی میں ہے، آزمایا جا رہا ہے. ایک شخص صحت مند اور تندرست ہے، آزمایا جا رہا ہے. ایک شخص بیمار ہے، کمزور ہے، آزمایا جا رہا ہے. ایک شخص جوان ہے، آزمایا جا رہا ہے. ایک شخص جوانی کے مرحلے سے گزر کر بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو گیا، آزمایا جا رہا ہے. غرض ہم میں سے ہر ایک جس حال میں ہے وہ آزمائش ہے. اور اس آیت کریمہ میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر سے کیا مراد ہے؟ شر سے ہمارے ساتھ پیش آنے والے وہ احوال ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، جو ہماری طبیعت کے خلاف ہیں، جن کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، جن کو برداشت کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ ہم فقیر ہو جائیں، کوئی نہیں چاہتا کہ ہم بیمار ہو جائیں،
کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری جوانی کو گل لگ جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں موت آ جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری نوکری چھوٹ جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ یہ شرط سے یہ مراد ہے۔ اور خیر سے کیا مراد ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس 56 کروڑ کی چوتھائی آ جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری گاڑی ایسا ہو، میرا بنگلہ۔ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، آزما دیں۔ اگر شر ہے تو اس کا تقاضا صبر ہے، اللہ تعالیٰ کے صابر بندوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اور اگر خیر ہے تو اس کا تقاضا شکر ہے، شکر ہے۔ آدمی ناموافق حالات میں صبر تو کر لیتا ہے، لیکن موافق حالات میں شکر نہیں کر پاتا، فیل ہو جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، وہ دامن صبر و رضا کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اگرچہ یہ بھی آسان نہیں لیکن تھام لیتا ہے اور امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خوشی اور نعمت ملی تو عام طور پر لوگ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولینا بالضراء فصبرنا، کہ ہمیں مصائب کے ذریعے سے، ناموافق احوال کے ذریعے سے آزمایا گیا اور ہم نے صبر کیا اور کامیاب ہو گئے۔ بولینا بالسراء فلم نصبر، اور فراخی اور کشادگی اور ان احوال سے جو ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہش کے موافق ہیں، جب اس طرح کے احوال سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لفظ فتنہ استعمال کیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ یہاں فتنہ سے مراد کیا؟ آزمائش ہے، امتحان۔ ایک اور آیت کریمہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اموال، تمہارے ساز و سامان، تمہاری جائیداد و پراپرٹی، تمہارے بینک بیلنس، تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے بنگلے اور تمہارے بیوی بچے، یہ تمہارے لیے ذریعہ امتحان ہیں، آزمائش کی چیز۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تم ان میں پھنس کر اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ کے احکام و اوامر سے غافل ہو جاتے ہو، یا ان میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی یاد رکھتے ہو اور اللہ کے احکام و اوامر کا بھی پاس و لحاظ رکھتے ہو۔ یہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اور یہاں بھی انسان فیل ہو جاتا ہے۔ اولاد اور اموال یہ ایسے فتنے ہیں کہ عام طور پر انسان فیل ہو جاتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اور باقی 6 دنوں میں ڈیوٹی، اور ڈیوٹی شروع ہوتی ہے صبح کو 4 بجے، صبح کو 4 بجے۔ یہ 3 بجے اٹھ جاتا ہے، نہا دھو کر کے ناشتہ واشتہ کر کے 4 بجے ڈیوٹی پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جمعہ کو ڈیوٹی نہیں ہے تو اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، سورج نکل آتا ہے۔ یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ فتنہ ہے کہ نہیں؟ اور اولاد کے بارے میں کیا کہا؟ الولد مجبنۃ مبخلۃ، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ کیسے جاؤ یار، میرے پیچھے بیوی بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اگر میں شہید ہو گیا اور اگر میں کام آ گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ بھائی خرچ کرو، دیکھو بڑا اچھا موقع ہے خرچ کا۔ ٹھیک ہے، دل تو چاہتا ہے لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے مستقبل کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے لیے کچھ وسیلہ ہو جائے۔ تو اولاد انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور بخیل بھی بنا دیتی ہے۔ تو یہ آزمائش اور امتحان بنی کہ نہیں بنی؟ تو یہ میں نے 3 آیتیں پیش کی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ عذاب مراد ہے اور ایک جگہ 2 جگہ آزمائش اور امتحان مراد ہے۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں۔ تو یہاں پر احادیث الفتن، فتن جو آیا ہے فتنۃ، اس سے مراد آزمائش ہے، وہ احوال، وہ حوادث، وہ واقعات جو انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ احادیث الفتن والملاحم، جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے
اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترجمہ دیکھیں حدیث کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال، جلدی کرو اچھے اچھے کاموں کو کرنے میں، جلدی کرو اچھے اچھے کاموں کو کرنے میں۔ یہاں پر بالاعمال ہے لیکن مراد بالاعمال الصالحہ ہے، اس لیے کہ شریعت میں، اسلام میں نیرا عمل جو صفت صلاح کے ساتھ متصف نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عمل کی ترغیب دی ہے، عمل کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے، اور عمل کرنے پر بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں عمل کو صلاح کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ایسا عمل کرو جو صفت صلاح کے ساتھ متصف ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ جہاں بھی عمل کی تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے اور اس پر انعام و اکرام کے وعدے فرمائے ہیں، وہاں عمل کو صلاح کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اور عمل صالح بنتا کب ہے؟ کوئی بھی عمل ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، صدقہ و خیرات ہو، اس کے اندر صلاح کی صفت کیسے پیدا ہوگی اور کب پیدا ہوگی؟ عمل صالح بنتا ہے جب وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور عمل صالح بنتا ہے جب وہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ جس عمل کے اندر یہ دو صفت ہوگی وہ عمل صفت صلاح کے ساتھ متصف ہوگا۔ تو یہاں پر یہی حکم دیا، بادروا بالاعمال، اچھے اچھے کاموں کو کرنے میں جلدی کرو۔ ایک بات اور بتاؤں، یہاں بادرو کا لفظ استعمال کیا، بادر یبادر مبادرۃ، اس کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا، کسی کام کو کرنے میں جلدی کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر کے ساتھ اس کام کو کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر کہیں حکم دیا ہے تو وہاں دوڑنے کا، سبقت کرنے کا، مقابلہ کرنے کا حکم اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے، بلکہ چلنے کا، منتشر ہو جانے اور پھیل جانے کا لفظ استعمال کیا، جیسے کہ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها۔ آدمی جب چلتا ہے تو چلتا ہے، اس چلنے کو دوڑنا نہیں کہتے، اور اگر وہ دوڑ لگا رہا ہے تو اس کو چلنا نہیں کہتے۔ امشو کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک مناسب رفتار کہ اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زمین میں چلو پھر، چلو پھر، بس یہ نہیں کہ زمین میں تمہاری ضروریات کی جو چیزیں اللہ نے رکھی ان کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، بھاگو، کودو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، جلدی کرو، نہیں۔ ایک جگہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب احکام خداوندی کو پورا کر لو، جب احکام خداوندی کو بجا لاؤ، پورا کر لو،
تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ مت جاؤ، بلکہ اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ انتشر ینتشر انتشارا، اس کے لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں اپنے احکام کو پورا کرنے کی بات کہی ہے، اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کو اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کو، جنت اور جنت کی نعمتیں پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو وہاں کا دیکھیے بادروں کا لفظ استعمال کیا، جلدی کرو، اور صادقوں کا لفظ استعمال کیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرو، سارعوں کا لفظ استعمال کیا، اچھے اور بھلے کاموں کو کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اگر تم بھی 5 رکعت 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، وہ بھی پڑھتا ہے، تو کوشش کرو کہ تم اس سے آگے نکل جاؤ، تہجد کی بھی پابندی شروع کرو، یہ مطلوب۔ اسی طرح سے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ ایک جگہ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر اور بھلائی کے کاموں کو کرنے میں سبقت کرو، یہاں فرمایا جلدی کرو۔ فتنن، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے اچھے کاموں کو کرنے میں جلدی کرو، ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح سے پے بپے رونما ہوں گے، آئیں گے، اور پھر ایسے فتنے ہوں گے کہ پھر اچھے کام کرنا بھی چاہو گے تو حالات سازگار نہیں ہوں گے، چاہتے ہوئے بھی تم کر نہیں پاؤ گے۔ اس لیے ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے تم موقع کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرو۔ اور فرمایا کہ جب اندھیری اور تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے رونما ہوں گے تو ہوگا کیا جانتے ہو؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ہوگی، آدمی صبح کرے گا ایمان والا بن کر اور شام کرے گا کافر ہو کر۔ ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح ہوئی تو دولت ایمان سے مالا مال تھا، شام ہوئی تو یہ نعمتیں بے بہا اس سے چھین چکی تھی، صبح ہوئی تو اللہ کا محبوب تھا، شام ہوئی تو اللہ کا معتوب اور مغضوب ہو گیا، صبح تھی تو جنتی تھا، شام ہوتے ہوتے وہ جہنمی ہو گیا۔ اور فرمایا شام کرے گا مومن ہو کر اور صبح کرے گا کافر ہو کر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بیچ دے گا اپنے دین کو، بیچ دے گا اس نعمت بے بہا کو، اس متاع بیش قیمت کو بیچ دے گا دنیا کے متاع قلیل کے بدلے میں، دنیا کی فانی اور معمولی اور بے قدر چیزوں کے بدلے میں اپنے دین و ایمان کا سودا کر لے گا، حالات سے مجبور ہو کر فتنوں سے متاثر ہو کر ایسا کر لے گا۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا فتنن، بادروا بالاعمال فتنن، جو فتنتن کی جمع ہے۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فتنۃ الشبہات اور ایک فتنۃ الشہوات۔ فتنۃ الشبہات کی ایسے فتنے جن کی وجہ سے اس کا دین و ایمان خطرے میں پڑ گئے، اللہ کی طرف سے اپنے خالق و مالک کے تعلق سے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو، جنت اور جہنم کے
تعلق سے اس کا عقیدہ متزلزل ہو گیا، قبر کے عذاب و ثواب کے اعتبار سے اس کے عقیدے کے اندر رکھنا پڑ گیا۔ ایمان بالملائکہ شرط ہے مومن ہونے کے لیے، اس تعلق سے ضعف پیدا ہوا۔ اسلام کے تعلق سے، احکام اسلام کے تعلق سے طبیعت کے اندر، دل کے اندر طرح طرح کے وساوس اور بیہودہ باتیں اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے لگے۔ شریعت مطہرہ کے جو احکام اور قوانین ہیں اس کے تعلق سے آدمی عجیب عجیب خرافات میں مبتلا ہو گیا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ اس کو کہتے ہیں فتنۃ الشبہات۔ دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، پلسرات کے بارے میں، حوض کے بارے میں، میزان کے بارے میں اور تطایر صحف کے بارے میں، قبر کے عذاب و ثواب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب شکوک یہ ارکان ایمان ہیں اور ان کے تعلق سے اگر سے تھوڑا سا بھی شبہ ہوا تو ایمان گیا، ایمان گیا۔ یہ ایمان سوچ فتنے ہیں، یہ اخلاق سوچ فتنے ہیں، انسان کی جوہر انسانیت چھن جاتی ہے اس سے۔ پھر شکل و صورت تو آدمی کی رہتی ہے لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے شیطان ہوتا ہے۔ حیوانیت بھی اس سے شرماتی، جانور بھی اس سے شرم کرتے۔ یہ تو فتنۃ الشبہات ہے، اور یہ فتنے آج رونما ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی، لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں آپ ڈھونڈیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی آپ کا فرمایا ہوا، آپ کی فرمائی ہوئی یہ بات حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ آج اس طرح کے فتنے قدم قدم، بالکل اس طرح سے جیسے ہم لوگوں کے یہاں بارش ہوتی ہے برسات میں تو ہر چاروں طرف سے ٹر 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 برساتی میڈک ٹرٹراتے ہیں نا، تو یہ فتنے فتنۃ الشبہات یہ برساتی میڈک کی طرح سے ہر چہار جانب رونما ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے رونما ہوئے ہیں، اس طرح سے رونما ہوئے ہیں کہ اچھے اچھے علماء اپنے دین و ایمان کی طرف سے مطمئن نہیں، آزمائش میں، امتحان میں اور خطرے میں پڑ گئے اور پڑ رہے ہیں۔ اور یہ فتنے آتے کس شکل میں ہیں؟ وہ لوگ جو آزادانہ فکر اور خیال کے حامل ہیں، وہ لوگ جن کی ذہنیت ملحدانہ ہے، کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، فاسقانہ ہے، فاجرانہ ہے۔ جب ایسے لوگوں کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھتا ہے تو پھر اس قسم کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اور نتیجتاً اس کے دین و ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آج جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں اور اس طرح کے لٹریچر وغیرہ ملتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، یا نیٹ وغیرہ پر جاتے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور اسی طریقے سے ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں وہ ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، جنت و جہنم کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اسلام اور احکام اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آج آپ سنیں گے عبد الرحمن ہیں، عبداللہ ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، اور یہ اسلامی نام ہے مسلمانوں کے، ان کی زبان سے سنیں گے یار وہ اسلام کے جو قوانین ہیں نا یہ اس دور سے میل نہیں کھاتے، نہیں، اور میل کھا بھی کیسے سکتے ہیں، اور ان قوانین کو نافذ کیا بھی کیسے جا سکتا ہے، اور وہ قوانین روح بعمل آ بھی کیسے سکتے ہیں۔ جب اسلام آیا تھا تو اس وقت لوگ اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، موٹا جھوٹا کھاتے تھے، موٹا جھوٹا پہنتے تھے، اور ہر دنیا ترقی کر گئی ہے، لوگ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، سمندر کی تہوں کو چیر رہے ہیں، مریخ پر جا رہے ہیں اور چاند پر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، تو زمانہ بالکل بدل گیا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس طرح کی باتیں مسلمان نہیں کرتا ہے، شراب کے بارے میں اس طرح کی باتیں مسلمان نہیں کرتا ہے،
سود کے بارے میں اس طرح کی باتیں مسلمان نہیں کرتا ہے. موسیقی کے بارے میں، تصویر سازی کے بارے میں مسلمان اس طرح کی تعلیمیں نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے. یہ فتنۃ الشبہات کی نحوست ہے. یہ جو فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اور ایک ہے فتنۃ الشہوات. فتنۃ الشہوات کیا ہے؟ بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے آدمی ایسے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے، اس سے دین و ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. عہدے اور منصب کی محبت اور لالچ میں آ کر کے آدمی اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے. روپے اور پیسے کی محبت میں آدمی اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے. کسی خاتون سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اس کو پانے کے لیے آدمی اس طرح کی حرکتیں کر لیتا ہے. اپنی غربت و ناداری اور اپنے افلاس کو ختم کرنے کے لیے آدمی اس طرح کی حرکتیں کر لیتا ہے. آدمی لکھپتی کروڑپتی بننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر لیتا ہے. یہ فتنۃ الشہوات. میرا مکان اچھا ہو، میری دکان اچھی ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو، اور وسائل اور ذرائع اس کے پاس اس طرح کے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے دین کا جنازہ نکال دیتا ہے. ان کو فتنۃ الشہوات کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فی الناس فتنة اضر علی الرجال من النساء. یہ حدیث نبی علیہ السلام کی آج حرف بحرف صادق ہے. آپ نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بعد لوگوں میں مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی فتنے ہوں گے، لیکن مردوں کو پاگل اور ان کی عقلوں کا جنازہ نکالنے کے لیے عورت کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنی عیاشی، بدماشی، فحاشی اور گناہ، یہ سب پیچھے بیٹھے ہے کہ نہیں؟ یہ فتنۃ الشہوات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا میں جتنی قتل، خوریزی، لوٹ مار، خیانت، چوری، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ حب مال کا. حب مال کا. لوگوں کے ایک دوسرے میں لڑایا جا رہا ہے، خاندانوں کے ایک دوسرے خاندان سے لڑایا جا رہا ہے، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑایا جا رہا ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ میرا الو سیدھا رہے، یہ کرسی میری ہلنے نہ پائے، اس کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑے. اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى. تباہ و برباد ہو جائیں درہم و دینار، ریال اور ڈالر، روپے اور پیسے کے پجاری. لعنت دے گی اللہ کے نبی علیہ السلام. کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اتنی تباہی مچتی ہے، اور لوگوں کے دل اس طرح سے ایک دوسرے کی طرف سے ٹوٹتے ہیں، دور ہوتے ہیں. فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، درہم و دینار، ریال اور روپے اور ساز و سامان، گاڑی اور گھوڑے، ان کے پجاری، ان کے بندے، ان کے غلام تباہ و برباد ہو جائے. حال یہ ہے ان عطیہ رضیہ، اگر یہ چیزیں ان کو ملی تو راضی اور خوش ہیں، نہیں ملی تو ناراض اور ناخوش. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، آج خونی رشتہ اس کی کوئی اہمیت رہی نہیں گئی. خونی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب نہ باپ باپ ہے، نہ بھائی بھائی ہے، نہ بھانجا بھانجا ہے، نہ بھتیجا بھتیجا ہے، نہ بہن بہن ہے، اور دینی اخوت کی بھی کوئی حیثیت اب نہیں رہ گئی. دینی بھائی چارگی کی بھی اب کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. ہر طرف خود غرضی اور مفاد پرستی کا دور ہو رہا ہے. اگر آپ لیتے دیتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں، اور اگر آپ نے کسی وجہ سے ہاتھ روک لیا تو آپ سے برا کوئی نہیں. ہاں یہی ہے نا، یہ فتنہ ہے. اس کو فتنۃ الشہوات کہتے ہیں.
تو فتنوں کی دو قسمیں محدثین نے لکھی ہیں، ایک فتنۃ الشبہات اور ایک فتنۃ الشہوات، اور ہمارے ہر چہار جانب یہ دونوں فتنے موجود ہیں۔ اور آج آئے دن خبریں آتی ہیں، فلاں علاقے کے اتنے لوگ عیسائی ہو گئے، فلاں علاقے کے اتنے لوگ عیسائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، اور کچھ ہو گئے، دہریاں ہو گئے۔ خبریں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ ان کے پیچھے کون سے عوامل ہے؟ اپنے دین ایمان کا سودا کر رہا ہے، کون سے عوامل ہیں؟ عیسائی، ان کی اپنی مشینریاں ہیں، وہ عیسائی بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہندو، ان کی اپنی محنت ہے، اپنی مشینریاں ہیں، اور وہ ہندو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو چارہ مل بھی جاتا ہے، ایسے افراد مل بھی جاتے ہیں، چاہے لالچ دے کر کے، چاہے ڈرا دھمکا کر کے، چاہے جیسے بھی۔ قادیانی ہیں، پتہ چلا کہ ایک شخص اچھا خاصا مسلمان ہے، پھر خبر مل رہی کہ وہ قادیانی ہو گیا۔ فتنہ شکیلیت میں گرفتار ہو گیا۔ ابھی ایک نیا فتنہ اٹھا ہے نا، ایک نیا فتنہ اٹھا ہوا فتنہ شکیلیت، جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، بہت سارے لوگ اس کے دامن سے بھی وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ارتدادی ہے نا، یہ ارتدادی ہے۔ اور پھر دیکھیں گے آپ سود کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، کمیشن کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، آخر زمانے میں اس طرح کے ایمان سوز اور اخلاق سوز فتنے، فتنۃ الشبہات اور فتنۃ الشہوات رونما ہوں گے، جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، تاریکی پھیلتی جاتی ہے، اور اتنی تاریکی ہو جاتی ہے، اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا، چلنا چاہے چل نہیں سکتا، کچھ کرنا چاہے اندھیرے میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک طرف سے بچھو کا خطرہ ہے، ایک طرف سے سانپ کا خطرہ ہے، ہر طرف سے خطرات لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا اسی طرح تشبیہ عجیب دی، فرمایا دور آخر میں اسی طرح کے فتنے ہوں گے کہ آدمی محفوظ نہیں ہوگا، اچھے اور بھلے کام کرنا چاہے گا تو اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوگا، ماحول اتنا خراب ہوگا، ہر طرف فسق و فجور، شر و فساد، لوٹ مار، ہر طرف ہی۔ فرمایا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، واٹس ایپ پہ بڑے میسج آئے اس کے کہ ہندوستان میں پنجاب کے علاقے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ پتہ نہیں قتل ہوا کہ اس نے خودکشی کی، بہرحال وہ دکان میں کسی چیز سے لٹکا ہوا گیا، تو اس کے گھر والوں نے کیس کیا اور نشاندہی کی کہ فلاں فلاں کے اوپر ہمیں شبہ ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، لہذا ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن پولیس کا کہنا یہ تھا کہ یہ قتل کا کیس نہیں ہے، یہ کسی کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ خودکشی ہے، یہ کہہ کر کے اور اس کو کفنا دفنا دیا گیا۔ یہ یہاں وہاں دوڑتے رہے انصاف کی تلاش میں، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جن کا نام لے رہے ہیں وہ واقعتاً اس میں ملوث نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے یہ جو ہندو تنظیمیں ہیں، RSS والے، وشو ہندو پریشد والے، یا تو انہوں نے ان سے فریاد کی یا انہوں نے دیکھا کہ یہ پریشان ہیں تو انہوں نے دستے دوستی ان کی طرف بڑھا دیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں، ہم تم کو انصاف دلائیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ چنانچہ گھر کے کئی افراد صرف اس چیز کو بہانہ بنا کر کے ہندو ہو گئے، یہ ابھی جلدی تو ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات دنیا کے طول و عرض میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں،
اور یہاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کرے گا مومن بن کر اور شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا، کافر ہو جانے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کا نام عبد الرحمن تھا تو اس کا نام رام للہ پڑ گیا ہے اور وہ ٹیکا لگانے لگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یا تو واقعتاً وہ ٹھیٹھ کافر ہو جائے گا یا پھر کافروں کے جو خیالات ہیں، ملحدوں کے جو خیالات ہیں، اس کے خیالات بھی ویسے ہی ہو جائے گا، نام اس کا عبد الرحمن ہی رہے گا، نام اس کا محمد ہی رہے گا اور لوگ بھی اس کو مسلمان ہی سمجھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نماز ہی پڑھتا ہو سکتا ہے کہ روزے بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے خیالات، اس کی فکر اور اس کی سوچ، اس کا نظریہ کس طرح کا ہوگا، تو ظاہر شریعت کی نظر میں ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، بھلے اس کا نام وہی ہے، مسلم معاشرے میں رہتا ہے، جیتا ہے، اس کے بچوں کا نام اسلامی نام ہے، تو یہ معنی وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، دنیا کی معمولی سے معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی معمولی سے معمولی دکھ اور تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کیسے کیسے قدم نہیں اٹھا لیتے، جھوٹ نہیں بول دیتے، ہم جھوٹ نہیں بول دیتے، خیانت نہیں کر لیتے، سود نہیں دے دیتے، بھلے نہیں لیتے لیکن دے دیتے، نہیں دے دیتے، رشوتیں نہیں دے دیتے۔ ہمارے دل اگر وفات ہوتی ان چیزوں کی، احکام اسلام کی، تو ظاہر ہے ہم اتنی آسانی سے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا لیتے، لیکن آج یہ چیز بالکل عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی کرو اچھے اچھے کاموں کو کرنے میں، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح پے در پے آئیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس طرح تسبیح ہوتی ہے، تسبیح اس میں دانے ہوتے ہیں، تسبیح یوں پکڑیے، نیچے سے دھاگا کاٹ دیجیے، دانے کس طرح گرے گا؟ فرمایا جس طرح سے دانے پے در پے گر رہے ہیں لگاتار مسلسل، فرمایا آخر زمانے میں اس طرح سے فتنے رونما ہوں، ایمان سوز فتنے، اخلاق سوز فتنے، بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی، دیوس پن بالکل عام ہو جائے گا، اور اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان اچھے خاصے نمازی، متقی و پرہیزگار لوگوں کے دلوں سے بھی ان کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کرے گا مومن بن کر، دولت ایمان سے مالا مال ہو کر، اور شام کرے گا کافر ہو کر، دولت ایمان سے محروم ہو کر۔ شام کرے گا مومن بن کر اور صبح کرے گا کافر ہو کر، بیچ دے گا اپنے دین و ایمان کو دنیا کی معمولی اور فانی چیزوں کے بدلے میں اس کے عوض میں۔ ایک حدیث اور دیکھیں، عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں نے اس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ جو حدیث آئے گی تو اس حدیث کے جو راوی ہوں گے ان کے کچھ احوال بیان کر دیے جائیں گے مختصر طور پر، قاری صاحب نے یاد دلایا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر احوال تو آپ کے سامنے آئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 19 سال پہلے یہ پیدا ہوئے، یعنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال تھی، اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن صخر الدوسی۔ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی یہ نام ہے، نام عبد الرحمن ہے، ان کے والد کا نام ہے صخر، اور یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے، اور ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کنیت کیوں پڑی؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ایک بلی لیے رہتے تھے، اس سے کھیلتے تھے، اس سے اپنا دل بہلاتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تب بھی ان کے ساتھ یہ بلی تھی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟
تو کہنے لگے میرا کھلونا ہے، میری بلی. تو آپ نے فرمایا انت ابو ہریرہ، انت ابو ہریرہ، تو بلی والا ہے. یہ نہیں بلی کے باپ ہے. ابو حمزہ، حمزہ کا باپ. ابو عبداللہ، عبداللہ کا باپ. لیکن یہاں ابو ہریرہ بلی کا باپ نہیں کہا جائے گا، بلی والا، بلی والا. تو یہ ان کی کنیت پڑ گئی. حالانکہ ان کے بیٹے کا نام کچھ اور ہے، بلال نام ان کے بیٹے کا. ابو بلال کے بجائے ابو ہریرہ. نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات اتنے پسندیدہ ہوتے تھے، اتنے مبارک ہوتے تھے کہ وہی جس کے بارے میں فرمایا یہی اس کی پہچان بن جاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا کیا نام؟ حسن، حسین. لیکن ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب، مٹی والا. لیکن مٹی کا بات نہیں، مٹی والا. ابو تراب کیوں ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ داماد غائب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے. پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ ناراض ہو کہیں چلے گئے. یعنی وہاں بھی ناراضگی ہوتی تھی. یہ اس رشتے کی خاص بات ہے، ایک رشتے کی خاص بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہو جاتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی امہات المؤمنین سے ناراض رہے. چنانچہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے. اللہ سسر بیٹی کا دکھ نکلے علی کو تلاش کرنے کے لیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے اللہ کا بندہ کہاں جائے گا، اپنا گھر چھوڑ کے اللہ ہی کے گھر جائے گا. مسجد میں پہنچے تو دیکھا وہاں تو قالین بچھی نہیں تھی، وہ ایسے ہی فرش پر پڑے ہوئے تھے. اور فرش پر لیٹنے کی وجہ سے مٹی ان کے سر پر، ہاتھ میں سب لگ گئی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو. تو وہیں سے ان کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو تراب. تو یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت، یہ عبد الرحمن بن صخر کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب، ابو ہریرہ. تو نبی علیہ السلام کی ہجرت سے 19 سال پہلے یہ پیدا ہوئے. یعنی ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال. لیکن یہ اسلام لائے ہیں سن 7 ہجری میں. حلقہ بدوش اسلام ہوئے ہیں سن 7 ہجری میں. گویا کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 26 سال تھی. ان کو نبی علیہ السلام کا ساتھ کتنا ملا؟ تقریباً 4 سال، کم و بیش 4 سال ان کو ملا. ان کی وفات ہوئی ہے 59 ہجری میں. ان کی وفات ہوئی ہے کہاں؟ 59 ہجری میں. تو کل کتنی عمر ہو گئی ان کی؟ کتنی عمر ہو گئی؟ 78 سال ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مدینہ منورہ سے بصرہ چلے گئے تھے. اور یہ چلے بھی گئے تھے، بھیجے گئے تھے وہاں علوم نبوت کی نشر و اشاعت کے. نہیں، ان کا انتقال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. 2 قول ہے. قول کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے اور جنت البقیع میں مدفون ہے. ایک قول یہ کہ طائف میں انتقال ہوا تھا اور جنت البقیع میں مدفون ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو والی اور گورنر بنایا گیا تھا بحرین کا. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کو نگراں اور محافظ بنایا گیا تھا اس مال غنیمت کا اور صدقات و خیرات کے مال کا جو بحرین سے آیا تھا. مسجد میں رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی یہ صدقات کے مال ہے بیت المال کا، اس کی حفاظت کرو. چنانچہ وہ اس کی نگرانی پر مقرر تھے. رات میں ایک بڈھا بورا لے کر گایا بھرنے لگا، اس کو پکڑ لیا انہوں نے. ایک رات یہ واقعہ پیش آیا. صبح کو مسجد وہ مجلس نبوی میں حاضر ہوئے تو بغیر بتائے ہوئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے چور کا کیا ہوا رات میں جو آیا تھا؟ بڑی واقعہ لمبا ہے، بتاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. پھر اسی بحرین کی یہ ولی اور گورنر بنائے گئے. اور پھر سن 40 میں
40 سے 41 تک بھی یہ مدینے کے والی اور گورنر رہے۔ 12 ان کا انتقال ہوا سن 59 ہجری میں، اور نبی علیہ السلام کی احادیث اور روایات نقل کرنے والے، امت تک پہنچانے والے جو صحابہ اور صحابیات ہیں، ان میں سب سے زیادہ روایتیں ان کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہیں۔ مکثرین روایت میں سے ہیں یہ، اور کتنی روایتیں ان کی ہیں؟ 5374، یعنی نبی علیہ السلام کے 5374 ارشادات انہوں نے امت تک پہنچائے ہیں، منتقل کیے۔ اور اسلام لانے کے بعد بس یہ نبی ہی کے ہو کے رہ گئے۔ وہاں جو چبوترا تھا، جس کو صفہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا قائم کیا ہوا مدرسہ، جس پر 60-70 سے لے کر کے 300 تک کی تعداد طلبہ کی رہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ایک طالب علم تھے۔ باقی صحابہ کرام اپنی ضروریات کے لیے ادھر ادھر چلے جایا کرتے تھے، لیکن یہ بندہ ٹس سے بس نہیں ہوتا تھا، اور غربت، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ کوئی کچھ لا کر کے سنگاتا تھا، جو دیسی علاج ہوتے ہیں مرگی کے، کوئی کچھ لا کر کے سنگاتا تھا، کوئی اپنے پیر سے ان کی گردن کو دباتا تھا کہ ہوش میں آ جائے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شدت بھوک کی وجہ سے میغش کھا کر کے گر جاتا تھا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلا، اور بہانہ میں نے کیا بنایا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھنے کے بہانے سے ان کے پیچھے پیچھے گیا، ان کے گھر تک چلا گیا، اور یہ سوچتا ہوا گیا کہ جب گھر تک جاؤں گا تو یقیناً کچھ کھاتے بات کرے گے، کچھ کھلائیں گے۔ لیکن انہوں نے دروازے ہی سے واپس کر دیا، لگتا ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان سے جو روایتیں مروی ہیں کتنی؟ 5374۔ آج یہیں پر بس کرتے ہیں۔ اب تو ان کے بہت سارے واقعات ہیں اچھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حافظہ اتنا پختہ اور مضبوط کیسے تھا؟ تو پھر آگے ایک واقعہ اور آئے گا کہ ان کی والدہ اسلام میں کیسے داخل ہوئی، اور جب یہ اسلام لے آئے تو ان کی والدہ کا رد عمل کتنا شدید تھا۔ ان کا ایک واقعہ سنا دوں کہ وہ اپنی والدہ کے اتنے مطیع اور فرما بردار تھے کہ جب گھر سے وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تھے تو بغیر والدہ سے اجازت لیے ہوئے، والدہ کو بتائے وہ باہر نہیں جاتے تھے۔ ماں کے کمرے کے دروازے پر جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکی یا امہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری پیاری امی، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو وہ جواب دیتی تھی وعلیک السلام یا ولدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ پھر یہ کہتے تھے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تجھ پر اس طرح سے رحمت اور شفقت کو نشاور کرے جیسے تو نے میرے بچپن میں مجھ پر شفقت اور رحمت کو نشاور کیا۔ تو وہ دعا دیتی تھی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جس طرح سے تم نے میرا خیال رکھا ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے بڑے ہو کر کے۔ یہ ان کا واقعہ۔ باقی ان کا حافظہ اتنا مضبوط اور قوی کیسے ہوا، اور ان کی والدہ جو ان کے اسلام لانے پر اتنی شدید اور سخت تھی اور ان کا کھانا پینا سب بند کر دیا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ نرم پڑی بلکہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ تو یہ واقعات میں انشاءاللہ آئندہ درس میں سناؤں گا، اس سے ایک نیچے پھر ان کی روایت آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً رحمتاً ان آنے والے فتنوں کی جو خبر دی ہے
اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے بچنے کی، دور رہنے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہر قسم کے فتنوں سے، چاہے وہ فتنۃ الشہوات ہو، چاہے وہ فتنۃ الشبہات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے اور امت کے ایک ایک فرد کے دین و ایمان کی، جسم و جان کی، اہل و عیال کی، مال و منال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ جب تک دنیا میں رکھیں ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں ایمان کامل کے ساتھ موت عطا فرمائیں۔ اپنا بنا کر کے اس دنیا میں رکھیں اور اپنا بنا کر کے ہم سب کو اپنے پاس بلا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری حفاظت فرمائیں۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے اس پاک گھر میں ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں کے مظہر جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دیں، اور ہم سب کے ایمان کی اور ہم سب کے اعمال کی پوری پوری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا ایمان باقی رہے بلکہ مضبوط ہو اور محفوظ ہو، اور یہ نعمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس نعمت کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی فکر کریں اور کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.